میں ہوں وسیم امجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گزارشات۔ میں نے اپنا پہلا ویڈیو چند دن پہلے کشمیر کے بارے میں لانچ کیا اور مجھے بہت سارے دوستوں کی آراء ملی۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا اور کچھ نے کہا کہ یہ کشمیر کا کیا مسئلہ لے بیٹھے ہو، کشمیر تو ختم ہو چکا ہے اور یہ انڈیا کی جولی میں ڈال دیا گیا ہے اور اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی بات کرنے کا۔ میں اپنے دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک حقیقت ہے اور شاید وہ کشمیر اور کشمیریوں کے بارے میں صحیح طور پر نہیں جانتے۔ کشمیر جنت نظیر ہے اور یہ وہ جنت ہے جو صدیوں سے پرامن رہی ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ اونچے برفیلے پہاڑوں، سرسبز درختوں، بہتی ندیوں اور پرسکون وادیوں کا یہ منبع ہے جہاں کے لوگ محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ جو صدیوں پرامن رہا، جو صدیوں محبتیں بانٹتا رہا، اس کے اوپر ایک امتحان کا وقت اس وقت آیا جب 19ویں صدی میں انگریزوں نے ڈوگروں کے ہاتھ یہ زمین چند کوڑیوں کی عوض بیچ دی، اور یہ دنیا میں شاید ایک پہلا ایسا سودا تھا جس میں زمینوں کے ساتھ انسانوں کو بھی بیچ دیا گیا۔ ڈوگروں نے ظلم کی انتہا کر دی، لگان اور ٹیکس اتنے لگا دیے کہ فصلوں کے اوپر ان سے تب تک زمین سے وہ فصل نہیں اٹھا سکتے تھے جب تک وہ اپنا لگان یا ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے۔ اور تو اور وہ گھاس جو جانوروں کو ڈالنے کے لیے، وہ جو کشمیر میں بہت ضرورت ہوتی ہے سردیوں کی وجہ سے اور مختلف موسموں کی وجہ سے، وہ گھاس بھی کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگتا تھا۔ پھر عبادات پہ پابندی لگائے گی، اپنی رسومات پہ پابندی لگائے گی، تو جو پرامن لوگ تھے ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا زندگی گزارنے کا، تو انہوں نے اکٹھے ہو کے یہ پلان کیا، پروگرام بنایا کہ ہم اپنی حقوق کی بات کریں، حقوق کے لیے لڑیں۔ وہ تحریک چلی، ڈوگروں نے ظلم کی انتہا کر دی، لوگوں نے جب حق مانگنے شروع کیے تو ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ بہت سارے کشمیریوں کو ہجرت کر کے متحدہ ہندوستان میں پنجاب صوبے میں آباد ہونا پڑا اور وہ اپنی ساری جائیدادیں کاروبار چھوڑ کر وہاں روزگار کے لیے شفٹ ہو گئے۔ اسی طرح کچھ کشمیری جو دور ادھر نہیں جا سکے، وہ دریائے جہلم کے پاس آزاد کشمیر کے ضلع میرپور میں بس کے اور پونچھ سائڈ پہ آ گئے اور انہوں نے وہاں آ کے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ مہاراجہ کی تکلیف سے بچے۔ لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد آزادی نہیں چھوڑی۔ پھر اسی اسنا میں وقت آیا کہ جب ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریک چلی جس میں مسلمان اور ہندو شروع میں اکٹھے تھے، پھر مسلم لیگ اور کانگریس بنی، دو جماعتیں علیحدہ ہوں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور دوسری طرف مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ بہت سارے لوگ تھے۔ انہوں نے کشمیری لیڈروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور کشمیریوں نے جب دیکھا کہ ہمارے حقوق مل سکتے ہیں تو انہوں نے اس تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ انہی دنوں میں پاکستان بنا نہیں تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں کشمیر میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ایک آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنائی جس کا مقصد کشمیریوں کے حقوق دلانا تھا۔ اس نے کچھ کام کیا، انہوں نے مفت وکلاء بھیجے، انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کمیٹی نے بہت کام کیا اور مفت مقدمے لڑے، مختلف لوگوں کو رہائیاں بھی دلائیں اور مقدمات میں بڑی خدہ پیشانی سے انہوں نے مقدمے لڑے۔ لیکن یہ پھر تحریک کیونکہ باہر کی تھی، یہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے، مختلف اختلافات کی وجہ سے تحریک تقریباً ختم ہی ہوتی رہی۔ علامہ سر محمد اقبال مایوس ہو کے انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور پھر یہ کمیٹی جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی کیونکہ جو کرنے والے لوگ تھے وہ اس پہ سے ہٹ گئے۔ اب لیکن کیا کشمیری رک گئے؟ کیوں؟ جس کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی آگ بجھانے کے لیے خود ہی کوششیں شروع کی۔ یہ پھر مسلمان لیڈروں کے ساتھ ان کے آنے جانے رہے، رابطے رہے۔ مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ سوپور میں 1934 میں ایک اجلاس ہوا جس میں لائحہ عمل بنایا گیا اور اس میں شیخ محمد عبداللہ
چودھری غلام عباس، میر واعظ فاروق، مرزا افضل بیگ، سردار امیر عباسی، غازی الہی بخش، فتح محمد کریلوی، خواجہ غلام نبی گلکار اور عبد الرحمن ڈار وغیرہ. اس کے علاوہ کافی سارے کشمیری لیڈر شامل ہوئے. یہ چند نام ہیں جو میں نے لیے ہیں. وہ کشمیر کی تاریخ بڑے منظم انداز سے چلی اور ہندوستان سے بھی مسلمانوں کی ان کو سپورٹ تھی، ہندوؤں کی بھی ان کو سپورٹ تھی. بعد میں جب یہ دیکھا کہ یہ سارا کچھ پاکستان کی طرف چلا جائے گا تو ایک مختلف جو کشمیر میں شروع میں بھی تھے، یہ کوئی ایسی تحریک نہیں تھی. کشمیریوں کا خیال تھا کہ کشمیر آزاد ہو، ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے رہے اور ہم دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں. لیکن زیادہ مسلمانوں کا خواہش تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں. جواہر لال نہرو نے یہ شاید شیخ عبداللہ کو تحریک کی کہ آپ آزادی کی بات کریں، آپ پرائم منسٹر ہوں، کشمیری اپنے حق کی خود نگرانی کریں، اپنے حقوق خود مانگیں گے اور اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ خود کریں. اس بات پہ انہوں نے جب یہ کہا کہ کشمیر آزاد ہوگا تو دو حصوں میں ہوگی مسلم کانفرنس. ایک مسلم کانفرنس جو چودھری غلام عباس کی رہنمائی میں تھی، وہ کہتے تھے کشمیر پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور شیخ عبداللہ نے آزادی کشمیر کے لیے نعرہ لگایا. مہاراجہ ہری سنگھ نے بھی یہی کہا کہ جی کشمیر آزاد حیثیت میں رہے گا، نہ انڈیا کے ساتھ ملے گا نہ پاکستان کے ساتھ ملے گا. لیکن اس میں اندر نیت وہ نہیں تھی، اور جو بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ شیخ عبداللہ کو جیل بھی کاٹنی پڑی، اور وہ کشمیر کی حیثیت، مقبوضہ کشمیر کی حیثیت آزاد حکومت کی بجائے ایک وزارت کی ہوگی جو وزیر اعلیٰ وہاں رہ گیا اور ایک صوبہ بنا دیا گیا. لداخ اور کو بھی علیحدہ کر دیا گیا. تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو مشکل تھا ادھر. لیکن پاکستان والوں نے جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی تاریخ جاری رکھی. ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ جب پاکستان آزاد ہو گیا، انڈیا علیحدہ ہو گیا، ٹوٹ گیا اور ہندوستان اور پاکستان بن گئے، تو وہاں قربانیاں بہت لوگوں نے دی. یہاں پہ جب دیکھا کہ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے میں ہیلو جس سے کام لے رہا ہے، تو رضاکاروں کی ایک ٹیم بنی جنہوں نے حملہ کیا. اور کچھ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا اس وقت وہاں پہ، انہوں نے جا کے آزادی کے لیے بات شروع کی. میرپور کا ضلع آزاد ہوا، کچھ بمبر کا علاقہ آزاد ہو گیا. ادھر سے پونچھ سائڈ سے انہوں نے حملہ کیا مظفر آباد کو کرتے، یہ سری نگر تک پہنچ گئے. لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ایک دفعہ اختلافات ہوئے، یہاں کچھ نادان دوستوں نے اپنے کمائی کے لیے لوٹ مار شروع کر دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، اور سری نگر جو چند میل کے فاصلے پہ تھا وہ پیش قدمی رک گئی. مہاراجہ ہری سنگھ کو بہانہ اور موقع مل گیا تو اس نے جواہر لال نہرو کو کہا کہ انڈیا فوجیں منگوا لیں، اور وہ جو سری نگر کا ایئرپورٹ یہ پاکستان کے جو رضاکار گئے تھے، ان کی گنوں میں نشانے پہ تھا، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ وہ فوج اتارنے میں کامیاب ہو گئے، اور کشمیر جو ایک آزاد ہونے لگا تھا وہ ایک خواب بن کے رہ گیا. اس کا معاوضہ کیا دینا پڑا؟ ہزاروں کشمیری کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، بے شمار عورتوں کی عزتیں نیلام ہوئیں، بے شمار عورتوں کو وہاں قید کر لیا گیا اور ان کو زبردستی ہندو بنا لیا گیا، بے شمار جوان اور بوڑھے وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا. اور لیکن یہ بے سر و سامان لوگ پاکستان آ کے مختلف جگہوں پہ بس گئے. 1948 میں جب یہ تحریک جاری تھی تو اقوام متحدہ میں کیس چلا گیا، UN میں سارا ہوا، وہاں پہ پلیبیسائڈ کی رائے شماری کی بات ہوئی، پاکستان کی ٹیم نے بڑا اچھا کیس لڑا، اور نہرو اس وقت اتنا پریشر میں تھا کہ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے رائے شماری کرا لیتے ہیں. وہاں اس نے یہاں تک بھی آفر ہوئی کہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان لے لے اور جوناگڑھ اور حیدرآباد انڈیا کو دے دے. حیدرآباد اور جوناگڑھ تو کسی طرح لگتے نہیں تھے، لیکن ہمارے اس وقت برسر اقتدار لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا اور دونوں چیزوں پہ رکھی، تو وہ دونوں چیزوں سے چلے گئے. لیکن وہ موقع دوسرا ہم نے گنوایا. تیسرا موقع جب تھا 1965 کا وغیرہ، کشمیریوں کی جدوجہد آزادی جاری تھی. پاکستان کی فوج نے ان کے ساتھ مل کے ایک حملہ کیا، آزاد کشمیر کی فوج نے حملہ کیا جس میں پاکستان کی فوج کی سپورٹ حاصل تھی. وہ ایک ایسا وقت آیا کہ چھم قبضہ کر لیا، اکھنور خالی ہو گیا، اکھنور گولیوں کی زد میں تھا، اور جموں یہ ہے کہ خالی ہو چکا تھا، جموں کے شہر انڈین ہندو خالی کر کے جا چکے تھے. وہاں کیا ہوا، وہاں پھر مفاد آگڑے آئے، انا آڑے آئی،
اور چینج آف کمانڈ ہوئی جو فوج میں ہوتی نہیں ہے، اور اس چینج آف کمانڈ کو 24 گھنٹے لگے، پھر پلان چینج ہوا. انڈیا کو ایک تو موقع مل گیا کہ اپنی انہوں نے اسٹرینتھن کر لی سائڈ، اور دوسرا انہوں نے پاکستان کے بارڈر جو سیالکوٹ اور لاہور بارڈر کھول دیا، اور پاکستان کی فوج جو ان کی مدد کر رہی تھی کشمیر فورس کی، اس کو وہاں سے ریٹریو کرنا پڑا. اس کا بھی کیا کشمیریوں کو ہوا اس جدوجہد آزادی کا کہ جو راجوری اور پنچ کے سائڈ سے بے شمار لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، ان کے قتل ہوئے، ان کی بھی عورتوں کو اغوا کیا گیا. کیونکہ کشمیر میں تھوڑا سی ڈیفرنٹ سچویشن تھی کہ کشمیر میں زیادہ مسلمان تھے، جموں سائڈ پہ ہندو زیادہ تھے. تو وہ کشمیر والے وہاں رہے کہ ہم تو اپنا ملک ہے، ہم اکثریت ہے تو ہم یہاں رہیں گے. چند لوگوں کو جن کو بہت ہی جو وانٹڈ تھے، جن کے خلاف بہت کیسز تھے، وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے. 1965 کے بعد پاکستان کے کچھ آہستہ آہستہ حالات ایسے ہوئے کہ ہماری خارجہ پالیسی کمزور ہونی شروع ہوگی، اور بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان 2 حصوں میں ہو گیا، تو وہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے چلے گئے. لیکن کشمیریوں کی جو ظلم کے خلاف جدوجہد تھی وہ جاری رہی. اور وہ جو کشمیریوں کے بارے میں کہا تھا بڑے پرامن ہیں، بڑے ٹھنڈے ہیں، تپیسی تے ٹھوس کریسی والی بات کرتے ہیں، وہ تپیسی اور ٹھوس کریسی والی بات نہیں تھی. یہ آگ جو تھی، یہ دل میں آگ لگی تھی. دماغ تو کمپرومائز کر دیتا ہے لیکن دل کمپرومائز نہیں کرتا. دل نہ ماں دیکھتا ہے، نہ بہن دیکھتا ہے، نہ اپنی جان دیکھتا ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ آزادی چاہیے ہوتی ہے. اور آزادی کی لو جب لگ گئی تو وہاں کی عورتوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے خامدوں کو، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا. اور کیوں؟ ایک آزادی کے لیے. بھائیوں نے اپنی بہنوں کی عزتیں بچاتے بچاتے اپنی جان قربان کر دی. اب اتنے لوگوں کو ملک چھوڑنا مشکل تھا تو کیا وہ اپنی عزتیں نہ بچاتے؟ یہ تحریک چلتی گئی، ہزاروں کا آج تک ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی عصمت دری ہوئی، عورتیں ماری، مردوں کو شہید کیا گیا اور ان کو اپاہج بنا دیا گیا، گولیاں ماری گئیں، پتہ نہیں کیا 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 گیا، اور ان کو ان کی پڑھائیوں میں اور مختلف چیزوں میں رکاوٹیں دی. لالچ بھی انڈیا نے دیا، بہت کچھ آفرز کی، لیکن وہ آزادی کے آگے وہ آفر انہوں نے ٹھکرا دیں. آج بھی میر واعظ فاروق، آج بھی ملک یاسین، آج بھی شبیر شاہ جیسے کئی لوگ وہاں موجود ہیں جو لڑ رہے. بہت سارے اور لیڈر بھی ہیں جو اس تحریک میں ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری شاہراگ ہے، جو شاہراگ ماننے والے پاکستان والے ہیں وہ شاید کمزور ہیں. اور دوسرا میں یہ کہوں کہ ہم کشمیری جو وہاں سے آگے ہیں یا ہم دوسرے آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں، ہم نے ان کی تکلیفوں کا ادراک نہیں کیا، ہم احساس نہیں کر پائے کہ وہ کیا لوگ ہیں اور وہ کس تکلیف کا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو، کیونکہ ہمیں وہ تکلیفیں نہیں تھیں، ہمیں وہ مسئلے نہیں تھے، ہم اس چیز کو زبانی تو کہتے رہے لیکن وہ دل جو کی لو تھی وہ شاید ادھر کم ہوگی. ہے تو صحیح، ابھی بہت سارے لوگ اس لو کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر یہ قرض ہے جو آزاد کشمیر میں اور دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، جن کی لائف سٹائل بہتر ہے. ان کو یہ کام کرنا ہے کہ دنیا میں جا کے، ابھی ہو رہی ہے، کام کر رہے ہیں لوگ، لیکن اس کو زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہر ایمبیسی میں، پاکستان کی ایمبیسی میں ایک کشمیر ڈیسک بنایا جائے جہاں پہ کشمیریوں کو متعین کیا جائے جو کشمیر کی ہسٹری کو جانتے ہیں، جو ان کو تکلیف ہے، جنہوں نے اپنی آزادی کی بات کرنی ہے. دیکھیں یہ 100 سال سے اوپر کی تحریک چل رہی ہے، ہم مختلف طریقوں میں کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں ایک وزارت امور کشمیر کا افسر ساری حکومت کو آگے لگا لے گا، ایک وزارت خارجہ کا سیکشن افسر اپنا فیصلہ کرے گا، تو وہ یہ نہیں ہے. ان کو انڈیپینڈنس دی جائے، وہ آزاد کشمیر کی حکومت کے زیر تحت ہو. کیا ہوا آج تک کتنی کشمیر کمیٹیاں بنی ہیں؟ کیا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں سارے پاکستانی تھے اور ان کو کوئی ادراک نہیں تھا اس چیز کا کہ ان کے خاندان میں کیا تعلق رہا ہے. اگر پاکستانی کسی کو انوالو تھا کشمیر میں تو وہ یہی فیصلہ کر سکتا تھا کہ کیا ہوا ہے. تو یہ میں اس وقت عمران خان کے اوپر جو الزام آ رہا ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو دھوئیں. اس الزام کو دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی پیسہ زیادہ نہیں خرچ ہوتا. آپ کی ساری ایمبیسیاں ہیں، ایک دو بندوں کو اپوائنٹ کرنا ہے. آپ نے وہاں کے لوگوں کو آرگنائز کر کے اس ملک کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ایکٹیویٹ کرنا ہے ہمارے کہ جی ہمارے آزادی کے لیے بات کریں. کشمیری مر جائیں گے، اپنی جدوجہد نہیں چھوڑیں گے. یہ کسی کی خام خیالی ہے، سودا کوئی کرے، ہم نے وہ قبول نہیں کرنا. تو یہ پاکستان کو ایز اے بڑا بھائی ہونے کا یہ فرض بنتا ہے
تمام مملکت کے لوگوں کو، تمام ذمہ داران کو، اور اس میں کہوں گا کہ پاکستان آرمی کو بھی اور پرائم منسٹر پاکستان کو خاص کر فارن افیئر پالیسی کو کام کرنا چاہیے، کشمیریوں کو آگے لائیں، کشمیریوں کی مدد کریں۔ میں آئندہ ویڈیو میں بھی چند اور باتیں کروں گا، امید ہے کہ آزادی کشمیر کے لیے یہ ایک باعث فکر اور مددگار ثابت ہوں گی۔